سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 سے، اور یہ سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع اور 20ویں پارے کا 14واں رکوع ہے۔ یہاں سے درس کا آغاز ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے۔ فَلَبِثَ، پس آپ رہے، فِيهِمْ، ان لوگوں کے درمیان، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال، 950 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، مگر آپ کی قوم نے، کافروں نے آپ کو تسلیم نہ کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس انہیں طوفان نے پکڑ لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ گناہ کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومه، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کو چھوڑ کر صرف بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بناتے ہو۔ ایک من گھڑت من مانی صورت تم بناتے ہو اور اس کے بارے میں تصور کرتے ہو کہ یہ الہ ہے، خدا ہے، جو تمہارے دل میں آتا ہے ویسی تم حرکتیں کرتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن بتوں کو تم پوجتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا یملکون لکم رزقا، یہ بت تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تم اللہ کے پاس روزی تلاش کرو۔ واعبدوہ، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ واشکروا لہ، اور اسی کا شکر کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم اسے جھٹلاؤ، میری ان باتوں کو اگر تم تسلیم نہیں کرتے، فقد، پس بے شک کذب امم من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر تو صرف واضح ڈر پہنچا دینا ہے۔ نبیوں رسولوں کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، غور نہ کیا، کیف یبدی اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا، انسان اور جنات کو دوبارہ پیدا رب العالمین فرمائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو،
فانظروا پھر غور کرو، کیف بدأ الخلق، اللہ کی مخلوق دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، چرند پرند درندوں جانوروں کو، جنگلات کو دیکھو اور غور کرو، کیف بدأ الخلق، اللہ تعالی نے کیسی مخلوق پیدا فرمائی. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تعالی دوسری مرتبہ پھر پیدا فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. یعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا. ویرحم من یشاء، اور جسے چاہے گا اس پر رحم فرمائے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین میں اور آسمان میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے تم نہیں بچ سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تبارک و تعالی عذاب فرمائے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار. اس رکوع میں نصیحت ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس قوم کو تبلیغ فرمائی، اس قوم نے، ان کافروں نے آپ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا. اسی طرح آج کل کے کفار، یہود و نصارہ یا گناہگار لوگ آج ان نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، تو ایک نہ ایک دن موت ان کی لذتوں کو اور ان کی عیاشیوں کو ختم کر دے گی، اور جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا قبر میں صلہ پائیں گے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 سے، اور یہ سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع اور 20ویں پارے کا 14واں رکوع ہے. یہاں سے درس کا آغاز ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی